حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گی جو ہمارے اپنے اندر کو توڑ دیتی۔ میرے حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ کسی ایک کونے میں آگ لگ گئی تو پھر بھڑکتی ہے تو وہ سارا ایندھن جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو نیکیاں آپ نے ڈھیروں اکٹھی کی ہوں اور نیکی یوں ہی تو نہیں بنتی، نیکی کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر اس نیکی کو نیکی بنانے کے لیے خلوص پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی ریا بھی آ گئی تو نیکی نیکی نہیں ہے۔ تو خلوص کے ساتھ جو نیکی کی پھر اس کا خزانہ جمع کیا، حسد کی ایک چنگاری نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور حاسد اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے، اپنی صحت بھی بگاڑتا ہے اور محسود کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو برباد کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا خوش نصیب لوگ تھے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ تو وہ جب بات کرتے تھے تو بڑے ناز سے بات کرتے تھے۔ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں مولانا ظفر علی خان کے پاس بیٹھا تھا کہ فلاں بڑے جو ہے وہ سخن کے امام آئے اور یہ بات ہوئی۔ تو ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بڑے بڑے اساتذہ سخن کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ تو یار جو اقبال کی صحبت میں بیٹھا ہے، جو مولانا کی صحبت میں بیٹھا ہے، وہ تو ناز کرے۔ اور صحابی کتنے فخر سے کہتے تھے ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جنہیں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو سب نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ نگاہیں جما لو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ لگ گئیں، انتظار تھا کہ کون خوش نصیب ہے کہ جو آئے اور حضور نے اس کے لیے بشارت دے دی ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ ایک بوڑھے بزرگ آئے، تازہ وضو کی وجہ سے ان کے آثار وضو چمک رہے تھے، داڑھی پر تازہ پانی کے آثار تھے، جوتا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ دیکھو، جو شخص بھی مسجد میں اب داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ تھے، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا تھا۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں جب نظریں دروازے پہ جمی تو وہی بزرگ نمودار ہوئے اور حالت بھی وہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو میں کچھ دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے آپ اپنے ہاں رکنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں، کہ رسول کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا، تو میں اس لالچ میں ساتھ تھا۔ خیر رات پڑی تو انہوں نے مجھے بستر لگا دیا اور ساتھ ہی چارپائی پہ خود بھی لیٹ گئے، لیکن میں طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ رات کو یہ عبادات کس کس قسم کی کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو میں لیٹ گیا اور سو گیا، لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس طاق میں تھا کہ ان کے معمولات دیکھنے۔ ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ ہاں ایک عمل میں نے ان کا دیکھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے رب کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں تھا۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، فجر پڑی، سارا دن معمولات میں گزرا، باغ میں گئے، گوڈی کی، کھجوریں توڑی، جو بھی معمولات تھے
ظہر پڑی، کھانا کھایا، دوپہر عصر ہوئی، مغرب ہوئی، اگلی رات ہوئی، تو پھر میں طاق میں رہا. شاید کل میری وجہ سے اپنے معمولات انہوں نے ترک کر دیے ہوں. تو جو عادی ہو تو ایک رات تو اوکھا سوکھا ترک کر لیتا ہے، تو اگلی رات اس کو پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو آج تو اپنے معمولات پہ آ جائیں گے. طاق میں رہا، لیکن پھر اسی معمول میں کہ ڈٹ کے سوئے، کروٹ بدلتے ہوئے رب کا نام لیتے رہے. تیسرا دن پھر یوں ہی گزر گیا اور رات پڑی تو پھر وہ سوئے. تو بس معمول کی نیند، کروٹ بدلیں تو رب کا نام. جب صبح اٹھے، ناشتے پہ بیٹھے، تو میں نے کہا میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں. چونکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے دروازے پہ دیکھو، 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، لیکن شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کیے رکھے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے، نہیں اے عبداللہ، میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے دیکھے. تمہاری وجہ سے میں کوئی معمول ترک نہیں کیا، یہی میرا معمول زندگی ہے. لیکن تم بھی جستجو میں آئے ہو، شوق میں آئے ہو. میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس عمل کون سا ہے جو تم دیکھنے آئے تھے. تو کہا وہ عمل وہ ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، لیکن میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. اس میں کسی مومن کا بغض نہیں، یہ صاف ہے، یہ شفاف ہے. تو جب یہ دل پاک ہوگا، دل ستھرا ہوگا، پھر جنت کی راہیں ملیں گے. ہم نے اپنے دل میں کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ اس کا بغض، اس کی دشمنی، اس سے بیر. یہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے. اس کو یہ منصب مل گیا، میں کہاں کھڑا ہوں. یہ ہم اکٹھے چلے تھے، یہ بہت آگے نکل گیا. رشتہ دار کی ٹینشن، ہمسایوں کا مسئلہ، شریکوں کے معاملے، کیا کیا معاملے اس چھوٹے سے دل میں رکھے ہوئے. ہم نے اس دل کو نفرتوں سے بھر دیا. اس کو پیار سے بھرنا تھا. کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے لے آتے ہیں، ہمارے پاس تو محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے. تو اس دل کو تو محبتوں سے بھرنا تھا، اس دل کو تو شفاف رکھنا تھا، اس دل کو تو مزکا و مشفع رکھنا تھا. لیکن اس دل کو ہم نے نفرتوں سے بھر لیا اور خود تنگ ہو گئے. ہماری اپنی زندگی اذیتوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے. ہم لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت. یہ بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ فلاں بندے سے پتہ نہیں مجھے ویسے اس سے چڑھا ہے، ویسے اس سے نفرت ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ کیا فلسفہ ہوا کہ مجھے وہ ویسے اچھا نہیں لگتا؟ تو یہ کوئی معیار ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا معاذ اللہ الوہیت کے مقام پہ سمجھتا ہے کہ تیرا اچھا لگنا نہ اچھا لگنا یہ معیار قرار پا جائے؟ تو بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی شرعی علت اور وجہ کے کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنا، تو یہ ہے شہن، اور یہ شریعت نے منع فرمایا گیا. اور جو دل قدورتوں سے بھرا ہوا ہے، آج کی اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. لہذا شہن ہو، حقد ہو، یا بغض ہو، یا نفرت اور کینہ، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اپنے اوپر بھی بوجھ ہیں. یعنی اگر کسی کے لیے سینے میں بغض ہے، گھٹن ہے، تنگی ہے، تو ہم اس آگ میں خود بھی جلتے رہیں گے. وہ بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں، وہ تو نہیں اٹھا رہا. حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور اس کی نیکی فرمایا کہ جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، حاسد کے عمل کو یوں جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے عمل سوکھی لکڑیوں کی طرح ضائع ہو جاتے ہیں. محنت کی، مشقت کی، لیکن کسی سے حسد کیا تو اس کے عمل اس کے نامہ اعمال کے اندر پڑ گئے. حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ کچھ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو آپ نے کہا شالا محسود تر تھی میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے اور حسد پیدا کرے. چونکہ حسد صاحب نعمت سے کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کو نعمتوں کی فراوانی عطا کرے
اور دوسرا حاسد کے عمل تیرے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتے رہیں، تو کہا یہ بد دعا نہیں ہے، یہ تیرے لیے دعا ہے۔ اور حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا پھر علاج نہیں ہے۔ حسد کرنے کی بجائے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، تقوی دیا ہے، میرے مالک وہ بھی تیرا بندہ، تو نے اس کو عطا کر دیا، میں بھی تیرا بندہ، مجھے بھی عطا کر دے۔ حسد کسی کے نعمت کا زوال چاہنا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کے پلے کچھ نہ رہے، لیکن اس کے چاہنے سے تو نہیں ہوتا۔ اللہ دنیا کا نظام اس کے چاہنے سے تو نہیں چلا رہا، اپنی مرضی سے چلا رہا۔ اس لیے حسد کی آگ میں جلنے کی بجائے رشک کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ مجھ پہ ان کا کرم ہے، جلتے ہو کیوں اے حاسدو، تم بھی ان کا نام لو، ثاقب رضا ہو جائیے۔ تو ان کا نام لے کر کے عزت پائی جا سکتی ہے، وقار پایا جا سکتا ہے۔ وہ سنیاسی بابے تو نسخہ نہیں بتاتے، لیکن میں نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی چاہے کہ میری عزت ہو، علماء نے تصریح کے ساتھ لکھا ہے، وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا کرے، آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت اور آپ کی محبت پیدا ہونے لگی ہے، اور پھر جب اس کو پھیلائیں گے تو یہ دور پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے حقد ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، اس کو اپنے دل سے کھرچ دینا چاہیے اور دل کو پاک اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنے اندر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں پال رکھی ہیں۔ ہم اپنے اندر کو صاف کریں، کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی تو آئے نا۔ ظاہر کو صاف کرتے رہتے ہیں، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے۔ میاں صاحب بولے شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو ہمیں اپنے اندر اترنا ہے، اپنے من کی صفائی کرنی ہے۔ جب ہم اپنے اندر کو صاف کریں گے تو پھر اس آئینے کے اندر ہمیں اچھی شکلیں نظر آئیں گی، اچھی صورتیں نظر آئیں گی۔ جب اپنے آئینے پر ہی گرد جمی ہوگی تو ہمیں تو کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے گا۔ اس کو جب صاف کریں گے تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا دکھائی دے گا۔ باقی اگر آپ کسی میں خامی دیکھتے ہیں، کسی میں خرابی دیکھتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی واقعی ضد میں ہے، نہیں مانتا، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کی قبر میں آپ نہیں جانا۔ اس کا حسد، بغض، کینہ اپنے سینے میں لے کر کے آپ بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کیجئے اور آج کھرچ کے پھینکیے۔ اگر کسی کی نفرت سینے میں رکھی ہے، یہ سینہ کسی کی نفرت کو سنبھال کے رکھنے والا نہیں ہے۔ اس سینے میں محمد عربی کا مدینہ ہونا چاہیے۔ اتنا قیمتی دل ہے، اس کی نفرت، اس کا بغض، اس کا کینہ، کیا ہم ان کے کینے سنبھالتے رہیں؟ میاں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم اس سینے میں سنبھالیں گے تو ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، علی کی محبت، عثمان غنی کی محبت، حسن حسین کی محبت، اس میں محبتیں ہوں گی، اس میں پیار ہوگا۔ حضور کے غلاموں کی محبت، حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی محبت، اس میں بسے گا تو مدینہ بسے گا۔ جب نظر جھکائیں گے تو آئینہ اتنا صاف ہوگا، دیکھیں گے تو جمال گنبد خضرا دکھائی دے گا۔ تو ہم نے اس کو کیوں میلا کر رکھا ہے؟ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ بھی نہیں ہم دیکھ پا رہے۔ اتنا کچھ اس سینے کے اندر چھپایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر کیا کیا ردی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں۔ تو آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم مشاہن نہیں رہیں گے، ہمارے سینے میں کسی کا بغض نہیں رہے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا۔ ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو، اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے۔ تو بادشاہ جب ان وزراء کا، مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ دربار میں ایک تالاب تھا، تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی، اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے، یہ تو لازمی ہوگا۔ پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ہر ایک آگے سے حجت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایاز آ گیا
तो बादशाह ने अय्याज को कहा कि ये मोती निकाल के लाने हैं और तुम्हारा लिबास भी और तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। अय्याज ने फौरन छलांग लगाई और मोती निकाले। जब बाहर निकला तो बदन और लिबास पानी से नुचड़ रहा था। तो ऐसे मोती बादशाह को पेश किए और बदन कप कपा रहा था। तो बादशाह बड़े गुस्से से कहा कि अय्याज, तुम्हारा बदन भीग गया, तुम्हारे कपड़े भी भीग गए। मैंने कहा था लिबास भी नहीं भीगना चाहिए, कपड़े भी नहीं भीगने चाहिए। तो अय्याज बड़ी दजाजत से अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, आपके दो हुक्म थे। एक ये कि मोती निकाल के लाने हैं, दूसरा हुक्म ये था कि लिबास और कपड़े भीगने नहीं चाहिए। तो एक हुक्म मैंने पूरा कर दिया है, दूसरे की माफी चाहता हूं। तो साहिब, अल्लाह ने हजरत इंसान के सीने में जज्बात का एक जहां आबाद किया है। शैतान को भी इंसान के पीछे लगा दिया, इसकी आजमाइश के लिए, इसके इम्तिहान के लिए। नफ्स भी इसके अंदर मौजूद है। और दूसरी जानब इसको गुनाहों से मना भी किया और नेकी की तलकीन भी की। अब कितनी मुश्किल जिंदगी है हजरत इंसान की। आई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने दे विच गन्ना। कितनी मुश्किल जिंदगी है। ख्वाहिशें हैं कि आवारा हैं, आरजुएं हैं कि बेकाबू हैं, और दूसरी जानिब अल्लाह का हुक्म है। अब क्या करे? तो गुनाह करने के बाद फिर अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले, जो मुमकिन हो वो नेकी करे और गुनाह से मकदूर पर बचने की कोशिश करे। लेकिन बशरी तकाजों के तहत अगर उससे गुनाह कभी सरजद हो जाए तो उस पर अकड़े ना और उस पे मुसर ना रहे, उस पे असरार ना करे, बल्कि फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करे। गुनाह करने के बाद बंदा जब तौबा करता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, तो वो ऐसे होता है जिस तरह उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं। बंदा 100 बार गुनाह करके तौबा करे, अल्लाह 100 बार माफ फरमा दे। वो करीम है, 70 मौ से ज्यादा प्यार करता है। तो बंदे उसकी दहलीज पे जब तौबा करते हैं, रुजू करते हैं और उससे माफी मांगते हैं, तो वो ये नहीं देखता कि ये गुनाहगार कितना बड़ा है। वो ये देखता है कि ये मेरी दहलीज पे आया है और उसके माँ कबल के सारे गुनाह माफ भी करता है, बल्कि गुनाहों को बदल के नेकियों में भी तब्दील कर देता है। आइए अब कुरान मजीद में उन लोगों की कहानी भी पढ़िए जो अपनी जिंदगी को अपने मालिक के नाम लगा चुके हैं, और उनसे अगर कोई मामला सरजद हो जाता है तो वो किस कदर अल्लाह से डरते हैं। वल्लज़ीना यूतूना मा आतो व कुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। फरमाया कि वो लोग जब उनसे कोई खता सरजद हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो उनके दिल लरस जाते हैं, खौफ खुदा से वो कांपने लग जाते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, तो वो अपने रब की तरफ रुजू करने वाले होते हैं। अगर उनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए, उनसे कोई गलती सरजद हो जाए, तो फिर उस पर जिद नहीं करते, उस पर मुसर नहीं हो जाते, उस पर हुज्जतें और दलीलें नहीं लाते, बल्कि वो क्या करते हैं, फौरन अल्लाह के हुजूर रुजू करते हैं और माफी मांगते हैं। और अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि कोई मुझसे माफी मांगे, और अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन की ये शान है कि जब वो गुनाह कर बैठे तो वो यूं महसूस करता है जिस तरह पहाड़ तले आ गया है। ये उसकी कैफियत है कि गुनाह करने के बाद, नाफरमानी करने के बाद उसका दिल लरज उठता है। वो कुलूबुहुम वजिला, उनके दिल खौफ खुदा से लरजने लग जाते हैं कि हमसे ये गुनाह क्यों सरजद हो गया, ये तो अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, यूं महसूस करते हैं जिस तरह पहाड़ तले आ गया है और पहाड़ अभी गिर जाएगा और उन्हें कुचल देगा। तो वो जल्दी जल्दी तलाफी करते हैं, तौबा करते हैं, रुजू इल्लाह करते हैं, ताकि हमारा गुनाह माफ हो जाए। और मुनाफिक की मिसाल भी बयान की गई। जब वो गुनाह करता है तो यूं महसूस करता है जैसे बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के इशारे से उड़ा दी। सवेर से लेकर शाम तक कितनी बार हम अपने बदन पे बैठी मक्खियां उड़ा देते हैं और हमें शाम को याद भी नहीं होता कि ये अमल हमने कितनी बार किया है। मैं और आप अपने अंदर उतर करके देख सकते हैं हमारी कैफियत बातिन क्या है। नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, गिबत की, चुगली की,
کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، گالی گلوچ کیا، سب و شتم کیا، سویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے، کبھی خیال بھٹکے، کبھی سوچیں آوارہ ہوئیں، کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی، کبھی زبان نے جرم کیے، اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے، آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی، اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آ گئے اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں، تو پھر مبارک ہو، نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں، جبکہ زندگی اصحاب رسول کی دیکھیے ان سے بھی کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ فوراً اس گناہ کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی تب تک اپنے آپ کو کھلواؤں گا نہیں، اور پھر جب ان کی بخشش کا اعلان ہوا تو پھر حضور کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہوں نے کھلوایا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا، مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں، الیاذ باللہ۔